بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام اللہ رب العزت نے سال کے تمام ایام اور دن انسان کی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمائے۔ کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے عقل و شعور کی زندگی کو پہنچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکام کا پابند اور ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے تمام ایام اللہ رب العزت کی بندگی میں اور اس کی اطاعت میں گزارے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنے زندگی کے جملہ امور کو آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق سر انجام دے۔ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ وہ راتوں میں سے کسی رات کو چن لے، دنوں میں سے کسی دن کو چن لے اور عبادتوں میں سے کسی عبادت کا ثواب زیادہ رکھ دے اور کسی کا کم کر دے۔ یہ اختیار اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہ اپنے پاس سے کوئی دن مقرر کرے اور اس میں نیکی کے نام پر کوئی کام شروع کر دے اور کہے کہ اصل نیکی اللہ کی بندگی یہ ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دن خصوصی طور پر عبادت کے لیے مقرر کیے ہیں یا راتیں مقرر کی ہیں یا وہ عبادات جو اللہ کی طرف سے متعین ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مزید ہم اپنے پاس سے بھی کچھ عبادتوں کا اضافہ کر سکتے، اپنی پسند کی باتیں شروع کر سکتے اور ان کا ثواب بھی اپنے پاس سے ہی بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ نیکی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ہوئی نیکیاں بھی اللہ رب العزت ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ہدایات کے مطابق ہر آدمی کو
عقیدہ اختیار کرنا اور عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذوالحجہ کے 10 دن ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ چیز معمولی نہیں ہوتی، بڑی عظمت والی ہوتی ہے، بڑی شان والی ہوتی ہے، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس لیے اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راتیں، یہ دن عام نہیں، عام دنوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کا خصوصی مرتبہ مقام ہے، خصوصی فضیلت ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھا کے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ نیکی کا کام جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بڑا محبوب ہے، اتنا پسند کہ اگر یہی کام وہ اور دنوں میں کرے اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا ان دنوں میں نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی یہ رحمت ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ دن ہمیں ظاہری طور پر عام دنوں کی طرح لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ رکھ کے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا مقصد اصل اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا قتل انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اس لیے بدل گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا میں عیش و عشرت کرنا ہے، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کے اندر یہ نعمتیں دی ہوئی تو اللہ کی ہیں، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے ان کو استعمال کر کے خوب محفوظ ہونا ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اور ان کے ذہن میں، ان کی نظر میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے ویسے تو ساری ہی مخلوق با مقصد پیدا کی ہے، کسی کو بھی بے مقصد اور مخلوق پیدا نہیں کیا۔ یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں قدرت کی نشانیاں، یہ ساری ہماری خدمت کے لیے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ خصوصی طور پر جاندار چیزیں یہ بھی اللہ کی بات کرتی ہیں، اپنے اپنے انداز سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، جبکہ ان کا آخرت میں حساب نہیں ہے۔ اللہ نے 2 مخلوقیں ایسی پیدا کی ہیں، ایک جن ہے، دوسرا انسان ہے۔ جن کو پیدا اسپیشل بندگی کے لیے پیدا اس طرح کیا کہ ان کا اللہ نے حساب بھی لینا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اسی لیے زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے اگر کوئی خاص موقع ملتا ہے، کسی وقت کوئی خاص مناسبت بنتی ہے تو اس سے خوب فائدہ اٹھانا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی تقیہ گزرے، نیکی اور تقوی کی گزرے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو، تو اسے پھر اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں اس کے حکم کے تابع گزارنی یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب اور پیارا ہوتا ہے کہ دیگر دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرے اس پر اجر و ثواب تو ملے گا، اللہ کے ہاں وہ بھی قبول ہوتا ہے، وہ بھی اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن ان دنوں کے کام ایک خصوصی طور پر انسان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت بندوں پر مہربان ہوتا ہے، ان کے لیے خصوصی انعام اور خاص اجر و ثواب کا اعلان کرتا ہے تو بندے کو بھی کچھ نہ کچھ شوق کا مظاہرہ کرنا یہ ضروری ہے۔ ان دنوں کو اللہ نے خاص اہمیت دے دی۔ بعض اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کیونکہ عبادات عام طور پر ہمارے ہاں جو بنیادی عبادات ہیں، کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے، اس کے بعد جو 5 اسلام کے ارکان بیان کیے جاتے ہیں ان میں 4 عبادتیں یہ بنیادی اور اہم ہیں، وہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی۔
ان میں سب سے پہلی بات وہ نماز ہے، دوسری روزہ ہے، تیسری زکوٰۃ ہے، اور چوتھی بات حج ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں کہ جن میں یہ ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز بھی پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ایسے اس میں روزہ بھی ہے۔ روزے کی اہمیت فضیلت کو بیان کی گئی خصوصی طور پر ان دنوں میں، اور ایک بہت بڑی عبادت اور اسلام کا بنیادی رکن جو حج ہے وہ اس میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری عبادات ان دنوں میں جمع ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کام جو نیک اعمال میں آتے ہیں تو بہت سے، لیکن خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف ترغیب دی ہے، لوگوں کو ابھارا ہے، اشارہ دیا ہے کہ یہ اگر آپ کام کریں تو آپ کے لیے ان اعمال کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ ان میں ایک عمل، بنیادی عمل جو ہے وہ ایک حج کا ہے، کیونکہ دن حج کے ہیں، حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ حج اور عمرہ یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اسے موقع ملتا ہے عمرہ کرنے کا، تو ان دو عمروں کے درمیان اس سے ہونے والے گناہ اللہ رب العزت اس بات کی وجہ سے معاف فرما دیتے۔ اور فرمایا کہ حج تو اتنا عظیم عمل ہے، حج مبرور ہونا چاہیے، وہ حج کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو سر انجام دیا جائے، اور اس میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ہمیں قرآن نے یا حدیث نے منع کر دیا ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ اور خاص کر اپنی حلال کمائی سے کیا ہوا حج وہ حج مبرور ہوگا، اور حج مبرور اسی وقت بنے گا جب کوئی آدمی حج کرنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اگر اس نے حج کرنے کے بعد بھی کام وہی جاری رکھے جو وہ پہلے کرتا تھا، زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی برائی سے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، تو اس کا یہ حج مبرور نہیں بنے گا۔ فرمایا کہ حج مبرور یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت عطا کرتے ہیں، اور وہ شخص جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی یہ عبادت ہے، یہ کام بھی اللہ اس کو استطاعت ہے اس کے لیے کرنا ضروری ہے، کیونکہ بنیادی ایک رکن ہے۔ اگر اللہ نے اس میں شرط لگا دی ہے کہ شاید استطاعت کرے گا۔ اور دوسرا عمل روزے کا ہے۔ روزے عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، ہر مہینے سے 3 دن کے روزوں کا اہتمام کرواتے تھے۔ اور روزہ جو ہے معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے صرف 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ فی ذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں ثواب کی نیت سے 1 دن کا روزہ رکھتے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور ہٹا دیتے۔ کتنا یہ اجر ہے ایک روزے کا، ایک روزے کا اجر ہے۔ عام دنوں میں یہ بات جو ہے وہ عام دنوں کی ہو رہی ہے، عام دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے ایک روزہ تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اور خاص کر یہ دن جو افضل ایام ہیں جن میں آپ کا فرمان ہے کہ اس کے اندر عمل باقی دنوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد جیسا عمل جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے اس کی نسبت اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، الا کہ کوئی شخص جو ہے مسئلہ جہاد میں نکلے کہ خود بنفس نفیس جاتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن کوئی چیز واپس نہیں آتی، سب کچھ قربان کر کے آ جاتا ہے، تو اس کا عمل تو افضل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جہاد کرنے والا شخص جو ہے اس کی نسبت ان دنوں میں کیا ہوا نیکی کا کام یہ افضل ہوگا۔ اس لیے خاص کر جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
یہ 9 دنوں کا ذکر ہے جس میں یہ عرفہ کا دن بھی ہے. باقی دنوں کی فضیلت یہ بھی ایک دن کی اگر فضیلت یہ ہے تو 9 دن اگر اکٹھے ہو جائیں تو کتنی فضیلت ہوگی. اور خاص کر 9ویں ذو الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت تو آپ نے اس قدر زیادہ بیان فرما دی کہ ثواب سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو عرفہ کے دن کا روزہ کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ دن خاص کر حاجیوں کے عرفات کے میدان میں حاضر ہونے کا ہوتا ہے. وہاں اکٹھے ہو کے اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ اجتماع جو اس کی عبادت کے لیے لوگوں کا پسند آتا ہے، میدان عرفات میں اکٹھے ہو کے ایک جیسا لباس پہنے، ایک جیسی شکل و صورت نظر آتی ہے، تو اتنے اکٹھے ہو کے جب اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو یہ دن ایسا ہے جس میں اللہ بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتے ہیں. اس دن میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس قدر عظیم عبادتیں ہیں، اس لیے خاص کر اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عبادت وہ صدقہ خیرات کی ہے. صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ایک تو زکوٰۃ ویسے مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو وہ ادا کرے، باقی اس کے علاوہ کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر عام دنوں میں بھی ہے. یہ صدقہ جو ہے وہ تھوڑا سا کرتا ہے لیکن اللہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں. قیامت والے دن تھوڑا سا کیا ہوا صدقہ اتنا زیادہ نظر آتا آئے گا قیامت والے دن تو اس کا حجم اور پہاڑ کی طرح نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ اس قدر اس میں جو ہے وہ اضافہ فرما دیتے ہیں اور صدقے کی وجہ سے بہت سی مشکلات مصیبتوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. بہت سے صدقے کے فضائل ہیں، یہ عام دنوں کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ خاص ان دنوں میں اہتمام کرتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے اور محتاجوں ضرورت مندوں کا لحاظ رکھتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، مصیبت کے وقت ان کے کام آتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں. جس دن یہ مشکلات میں ہوگا، جس دن یہ مصیبتوں میں ہوگا اور یہ لوگوں کی طرف دیکھے گا کہ کاش کوئی آدمی میری مدد کو پہنچے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت جو دنیا کے اندر دوسروں کی مشکلات کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے معاملے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی مشکلات کو دور فرما دے گا. اس لیے خصوصی طور پر ان دنوں میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک عمل جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ دن بڑے افضل ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت محبوب اور پیارا بھی ہے، اجر بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا فاکثروا فینا بالتحلیل والتکبیر والتحمید، خاص کر یہ کام کرو، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کا ورد کرو. یہ آپ نے خاص کر ان دنوں کے لیے ایک عبادت بیان فرمائی. ذکر تو ایک مسلمان ہر وقت ہی کرنے کا پابند ہے، اسے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ خاص کر ان دنوں میں اس کا اہتمام کرو، اللہ کا ذکر کرو گے کیا فائدہ ہوگا. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کا ذکر اور ورد اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی اسے معیت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے مددگار بن جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فإن ذکرنی فی نفسی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکر فی ملئ ذکرتہ فی ملئ اعلی منہ. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ کسی جماعت کے اندر
کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جس کی مجلس سے زیادہ افضل اور بہتر. اس لیے اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات ہیں، ان کا ذکر کرتا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت یہ کلمات محبوب ہیں. جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اللہ کو چیز پسند ہے اس کو اختیار کرنے والا اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بن جائے. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اگر بندے کو وہ ناپسند ہو پھر بھی محبوب بن جائے گا. اس لیے اس نے دیکھنا ہے کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی پسند نہیں. ناپسند کو چھوڑ کر پسند چیز کو اختیار کرنے والا اللہ کا مقرب اور محبوب بنتا ہے. اور اس قدر آپ نے ذکر کی فضیلت بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پسندیدہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، نکلتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں، اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے موسم خزاں کے اندر درخت کے پتے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آپ ایک درخت کے پاس سے گزرے اور پتے جھڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح کے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. گناہ جھاڑنے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک کلمہ کا اضافہ فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات کا ذکر کرتا ہے، 5 کلمات کو اپنی زبان کا گرد بناتا ہے، یہ کہتا رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ الحاکمین ان کلمات کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے گناہ سمندر کی جہاد کی بات پر. یہ کتنی عظمت ہے اللہ کے ذکر کی. اللہ کو یاد کرنے کا کتنا درجہ ہے، کتنا اجر و ثواب ہے. انسان کے گناہوں کا جو ہے وہ گناہوں کے کھانے کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ گناہوں کا دوبارہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ یہ کلمات کہتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ حقیقت میں شجرکاری ہے. آج دنیا کے اندر شجرکاری یہ مہم چلائی جاتی ہے کہ درخت لگاؤ جی، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر بڑا اہم کام ہے. شجرکاری، درخت لگانا، پودے لگانا، اس لیے کہ ہم دنیا کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں. اپنے ماحول کو سبز بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، صاف ستھرا بنانے کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں. درخت لگانا یہ صرف دنیا کے اعتبار سے مفید نہیں ہے بلکہ ہمارا اسلام میں باقاعدہ اس کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی بھی شخص کوئی فصل کاشت کرتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے اور اس فصل سے، اس پودے سے کوئی انسان کھا لیتا ہے، پیدا اٹھا لیتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کوئی حیوان اس کو استعمال کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ جتنا بھی استعمال ہے کسی نے بھی کر لیا، خیر انسان نے کر لیا، حیوان نے کر لیا، انسان نے کر لیا، کسی چرند پرند نے کر لیا، اللہ رب العزت اس کے اعمال نامہ میں یہ سارے کا سارا صدقہ لکھ دیتے ہیں. یہ شجرکاری کا فائدہ ہے. لیکن ایک شجرکاری وہ ہے جس کا ہمیں دنیا میں تو شاید نظارہ نہ ہو سکے، یہ درخت لگے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہ شجرکاری وہ ہے جو انسان اپنی جنت کے لیے کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہتا ہے، یہ سمجھ لیں اپنے لیے جنت کے لیے وہ شجرکاری کر رہا ہے، رب لگا رہا ہے. ایک ایک کلمے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے جو ہے ایک درخت لگ جاتا ہے. اس لیے جس طرح دنیا کے اندر ہمیں دنیا کو سرسبز و شاداب دیکھنے کے لیے درخت لگانے پڑتے ہیں،
ایسے ہی اپنے آخر کے لیے بھی جنت میں بھی ہمیں درخت لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیا جائے، اس کی تسبیح تحلیل تحمید کا جو ہے وہ کثرت سے ورد کیا جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارا یہ جو ذکر کرتے ہیں بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ وہ شخص جس کی زبان پر کبھی اللہ کا ذکر کیا ہے، کبھی جو ہے اللہ نے اس کی بڑائی، اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کرتا، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہتا، ایسا شخص پھر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے یہ اصل میں تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈھال کا کام دیتا ہے یہ ذکر۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ دشمن سے ڈھال ہے کہ ہم ذکر کریں گے دشمن جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا ہمارے سر پر تو ہم اس کی تلوار سے بچ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ذکر ہے یہ ڈھال نہیں ہے، یہ دشمن سے ڈھال نہیں، بلکہ یہ ذکر جو ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام دے گا۔ تو ہم ذکر کرو گے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ کلمات اتنے مقدس ہیں، اتنے عظیم کلمات ہیں، جب شخص ان کو پڑھتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات منجیات بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں۔ منجیات کس سے ہیں؟ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے والے ہیں۔ مقدمات بھی ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے بھی ہیں۔ اس لیے یہ بڑے عظیم کلمات ہیں جن کا ثواب بہت عظیم ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ انسانوں کے گناہوں کا یہ گناہوں کے خاتمے کا کفارے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے، جنت میں جانے کا یہ باعث ہے۔ اس لیے ان کا جو ہے خاص احترام ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دنوں میں خصوصی طور پر ذکر کا اہتمام کرے تاکہ اس کے بے شمار جو فوائد احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ سمیٹ سکے۔ اسی طرح اس میں ایک عمل جو معروف ہے وہ قربانی کا ہے، جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قربانی کا صرف یہ ذکر، کیونکہ اس میں ظاہری طور پر فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ قربانی کا گوشت کھایا جاتا ہے، گوشت انسان لطفاندوز ہوتا ہے، قربانی کر کے اپنی دولت کا اظہار بھی کرتا ہے، نمائش نمود ریاکاری بھی ہوتی ہے، بڑا پن ظاہر کرتا ہے، خوب جو ہے وہ مزے اڑائے جاتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قربانی یہ بھی بہت بڑا اہم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عمل جو ہے وہ ہر امت کے اندر مشروع رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا مُسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا حکم دیا ہے، طریقہ مقرر کیا ہے۔ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر قربانی کا حکم رہا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، خاص کر جانوروں کی نعمتیں، ان پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں ان کو قربان کرو۔ قربانی انسان کے طریقے سے دیتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ جانوروں کا ذبح کرنے کا ہے۔ فرمایا کہ الہکم الہ واحد، اللہ سب کا ایک ہے، سب انبیاء کا بنیادی دین ایک ہی تھا، اور اس دین کے اندر جو عبادات مقرر تھی ان میں قربانی کی بات بھی اللہ نے مقرر رکھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ طریقہ جو ہے مختلف رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَمَسْلِمُوا، اس لیے اللہ نے احکام دیے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے مدی فرمادار بن جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس طرح مسلمان ہو جاؤ، اس طرح مدی فرمادار بن جاؤ۔ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اس کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر آگے سے یہی ہوتا رہا کہ اللہ اسلمت رب العالمین، اللہ میں تیرا مدی فرمادار ہوں، تیری طرف سے جو بھی حکم آئے گا میری سر آنکھوں پر ہے۔ ایک مسلمان ہونے کا یہی تقاضا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اس کو ہے جو اللہ کے حکم پر ہر وقت اپنا سر جھکائے رکھتا ہے، اکڑتا نہیں، نافرمانی نہیں کرتا، تکبر اور غرور کا اظہار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تم خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کا نام آ جائے تو دل ان کے ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور
اگر مشکل آ جائے تو صبر کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور مقیم الصلاۃ، اور فرمایا کہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کا شیوا ہے جن کو اللہ بشارت دے رہے ہیں، مطیع فرمانبرداروں کو، وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے جن کی بشارت ہے۔ اس لیے قربانی کا عمل یہ بڑا عظیم عمل ہے، اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ وہ شخص قربانی کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے شکر میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی بھی کریں۔ شکریہ کے طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے جانور، اپنا مال قربان کریں۔ آج جو ہے ہم قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن قربانی کے مقاصد ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کا استعمال تم بھی کرتے ہو، لیکن اللہ کو تو تقویٰ چاہیے کہ اس بات کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر کوئی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے۔ آج ہم قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ڈر خوف دل میں نہیں پیدا، ڈر خوف پیدا ہو تو پھر ہمیں اللہ کے احکام کو چھوڑنے پر کچھ ڈر خوف محسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، دل کام جائے، ایسے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس وقت بھی ہمیں جو ہے اللہ کا ڈر جو ہے خوف ہلا کے رکھ جائے، ہمارے جسم جو ہے وہ کام جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عبادات کے اندر جو اصل مقصد تقویٰ ہے اس کا فقدان ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ اگر تقویٰ پیدا ہو جائے واقعی ہم جانور کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ آج ایک مسلمان اپنا دنیا کا تھوڑا فائدہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی کو زکات صدقات کو کیا دے گا؟ جو کسی مسلمان کا ناجائز مال لیتے وقت کوئی اس کو برائی نہیں سمجھتا۔ آج کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اشرافیہ کے نام سے مشہور ہیں، کیا وہ اپنی کوئی سہولت اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں قربانی دوسرے دیں، اصل قربانیاں جہاں دینی ہوتی ہیں وہاں کہتے ہیں دوسرے قربانیاں دیں، ہم تو کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے بے شمار مفادات ہیں، بے شمار الاؤنس ہیں، یہ ساری سہولتیں، ان میں سے کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کون سی قربانی ہے یہ؟ ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بدن کے لیے، اسلام کے لیے اتنی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو کہ اپنے مفادات سے کچھ فائدے کی قربانی دے۔ ایسی مال کمانا ہے، غیر ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسلمان ہے کہ سارا کچھ لے رہا ہے، ایک کام کر رہا ہے، ملازم ہے، سرکاری افسر ہے، تنخواہیں لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رشوت لینے سے باز نہیں آتا، لوگوں کا ناجائز مال کھانے سے روکتا نہیں ہے۔ ایسی قربانی ہے، اللہ کے راستے میں جا کر قربان کر رہا ہے، لیکن وہ اپنا تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور فائدہ بھی ایسا ہے جو جائز، صرف یہ نہیں کہ وہ جائز ہے، جائز فائدہ کو پھر بھی حاصل کرنے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جائز فائدے حاصل کر کے اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لوں گا۔ اللہ کا تقرب اسی وقت بھی حاصل ہوگا جب انسان جو ہے اپنی خواہشات کی قربانی دے، اپنے کچھ مال کی قربانی دے، جائز کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کا مسلمان ایک بنیادی بات فرض نماز ہے، جمعہ ہے، اس کے لیے وقت دینے کے لیے کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں پورا نماز کے لیے وقت دیتے ہیں، جمعے کے لیے وقت دیتے ہیں؟ اللہ نے جمعے کا دن آپ کے لیے بات کے لیے رکھا ہے، اور اس میں خطبہ بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے۔ ہمارے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں نوافل کی، ان دنوں میں بنیادی عبادات کو ادا کرنی ہے، لیکن نوافل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم فرائض کے اندر کتنا اہتمام ہے، دنیا کے لیے سارا وقت ہے، 24 گھنٹے ہیں، لیکن جمعے کے لیے گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو آخری وقت میں آتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جائیں،
تاکہ پیچھے کھڑے ہو جائے، نماز ختم بہت بڑی آسانی سے سب سے پہلے نکل جائے۔ یہ مقابلہ جو ہے باہر نکلنے میں ہے، لے جانے میں مقابلہ ہے، سب سے پہلے مسجد سے جانے کا مقابلہ ہے۔ آپ نے صرف 2 رکعت پڑھی، باقی 2 رکعت کی جو معافی ملتی ہے وہ کہاں گئی؟ اس کے بارے میں فتویٰ سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ کیا نوافل پڑھے ہیں؟ آج کی ذمہ داری ہے کہ جمعے کے دن پہلے ہیں نوافل کا اہتمام کریں، نماز ادا کر کے بعد میں نوافل ادا کرتے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔ اگر آپ بنیادی عبادات کے اندر یہ حالت آتی ہے، یہ رویہ ہے، تو پھر باقی قربانیاں کدھر جائیں گی؟ کون سا وقت آپ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ کون سا وقت آپ دین کے لیے دے رہے ہیں؟ کون سا مال آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس جو قربانی کے مقاصد ہیں ان کو دل میں رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔